حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اب مفتی صاحب قبلہ نے ویڈیو کے اندر آدھے گھنٹے کی جو کچھ بولا ان کو میں تمام چیزوں کو تو حفظ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان کو لکھ لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو الزام لگے ہیں میں ان کے جواب دوں گا تو پارٹ تو بنیں گے یا ویڈیو تو بڑی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب قبلہ نے زیادہ تر ویڈیو کے اندر جو ہے وہ جذباتی خیال کا اظہار کیا ہے، اور جو مسئلہ تھا اس سے تھوڑا بہت ہٹ کے بھی دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی، جیسے پہلے بھی عبارت سے ہٹ کے دوسری عبارتیں مفتی صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے، بالکل ویسا ہی۔ میں سٹارٹنگ سے شروع کرتا ہوں، ایک ایک اعتراض کا جواب انشاءاللہ میں مفتی صاحب کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا کہہ دیتے کہ میت کی تصویر کو ہم جائز سمجھتے تو ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ فتاوی رضویہ کے اندر ہے؟ تو مفتی صاحب قبلہ میں ہوا میں تو نہیں کہہ سکتا تھا ایسے کہ بھئی میرے نزدیک میت کی تصویر حلال ہے، تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے اسی لیے تو میں نے کہا۔ آپ کو یہی بات بری لگی کہ فتاوی رضویہ کا میں نے نام کیوں لیا؟ اگر آپ کو اس بحث میں نہیں پڑھنا تو سیم چیز میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا تھا۔ اگر آپ کو یہ فتوے ہی دکھانے تھے علماء کے اور آپ ان فتووں کی تائید کے اندر تھے، ان کے فیور میں تھے، تو آپ یہ کہہ دیتے فتاوی رضویہ میں میت کے تعلق سے کیا لکھا ہے میں نے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتہ، نہ ہی مجھے پڑھنا، نہ میرے علم میں ہے، لہٰذا یہ جو علماء نے فتوے دیے میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو آپ بھی فتاوی رضویہ کا انکار کر کے فتووں کے ساتھ ہو جاتے تو ہم بھی اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہم بھی سمجھ لیتے کہ جو مفتی صاحب نے فتوے دیے ہیں آپ انہی پہ اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے بھی تو فتاوی رضویہ پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے نا کہ فتاوی رضویہ میں نہیں لکھا، تو آپ بھی تو یہ کہہ کے کہ میں فتاوی رضویہ کے تعلق سے کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا، تو ہم بھی اس فتوے کے ساتھ آپ کو سمجھ کے اپنے ٹاپک سے پیچھے ہٹ جاتے۔ دوسری بات آپ نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا اور اس بار بھی کہ دعوت اسلامیہ ہم لوگ تو ویڈیو ویسے بھی جائز سمجھتے ہیں، جائز بناتے ہیں، اور میت کی ہو یا غیر میت کی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندہ مردہ جب ہم ویڈیوگرافی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو زندہ بھی جائز مردہ کی بھی جائز ہے۔ تو مسئلہ اس سے معلوم چلا کہ آپ کو شاید وہ سیپریٹ ٹاپک معلوم نہیں کہ ہم ڈیجیٹل کے اوپر بحث نہیں کر رہے، ڈیجیٹل فوٹو اور ویڈیو کے اندر ہمارا تمہارا اختلاف ہے، لیکن پرنٹ آؤٹ نکالنے پہ تصویر کے ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں، اس پہ تمام علماء متفق ہیں کہ وہ حرام ہے۔ اور ہم جو یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ مردے کی تصویر کے پرنٹ آؤٹ کے جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ ڈیجیٹل۔ یہ تو ایک بچہ بھی سمجھ لے گا کہ جب ہم ویڈیو بنا کے زندہ کی ویڈیو ہی اور زندہ کی ڈیجیٹل فوٹو کو جائز سمجھ رہے ہیں تو ہم مردے کے اوپر بحث ہی کیوں کریں گے کہ اس کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے؟ تو یہاں مسئلہ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس تصویر کا ہے یا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا ہے جس میں دیکھنے میں لاش لگے۔ تو ڈیجیٹل فوٹو اور ویڈیو اور پرنٹ آؤٹ دونوں میں فرق ہے۔ ڈیجیٹل کے اندر آپ کا ہمارا اختلاف ہے، پرنٹ آؤٹ کے اندر آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، وہ دونوں حرام ہیں سوائے اس کے کہ میت کی تصویر کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، آپ ناجائز سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلے آپ اس فرق کو بھی صاف سمجھ لیجئے۔ پھر آپ نے کہا کہ 15 منٹ کی ویڈیو بنا کے اخلاق پہ درس دے دیا، تو اخلاق پہ درس دین کا حصہ ہے اور اخلاق پہ درس قرآن و سنت کا ہی درس ہے، کوئی الگ چیز نہیں۔ اگر مجھے لگا کہ اخلاق کے معیار سے نیچے والی باتیں کچھ کی گئی ہیں تو میں نے اس میں اگر کہہ دیا تو کیا اس کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں ہو گئی؟ پھر میں نے اخلاق کا درس صرف آپ کو نہیں کہا، نہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے کوئی مجھے توہین والی ہے ایسی کوئی بات کہی ہے، ایسا میں نے خاص آپ کو نہیں کہا۔ میں نے آپ کے آگے 3-4 علماء کے اور بھی کال رکھے جنہوں نے اس انداز میں گفتگو کی تھی کہ فلاں جاہل کو کیا پتہ، فلاں تو جاہلوں سے حوالہ سمجھ نہیں آیا، وہ یوٹیوب کا مولوی ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء کا جو معیار ہے اصلاح کرنے کا وہ طریقہ تھوڑا گفتگو کا معیار بہت زیادہ نیچے ایسا ہونا نہیں چاہیے، کم سے کم اپنوں کے تعلق سے۔ تو سیم اخلاق کے اوپر آپ نے بھی درس دیا اور آپ نے اپنے اخلاق کو، جذباتی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیلیں دی جو کہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں تھا۔ آپ نے اس کے اوپر غالباً نزہۃ القاری کی ایک عبارت پڑھی جس کے اندر یہ تھا کہ اب یہ کتا ہمیں سنت سکھائے گا، تو آپ نے اس کو دلیل بنایا کہ دیکھو کس طریقے کی باتیں جب مسئلہ غلط ہوتا ہے تو اس طریقے کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اگر یہی بات ٹھیک ہے تو آپ فتاوی رضویہ کے مسئلے میں اپنی پہلی ویڈیو میں یہ کیوں نہیں بولے کہ یہ کتا ہمیں فتاوی رضویہ سکھائے گا؟ اگر وہی دلیل آپ کے لیے معتبر ہے، صحیح ہے، تو آپ یہ جملہ یوز کر سکتے تھے، اور اگر آپ نے یوز نہیں کیا تو مطلب آپ کا ضمیر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے جملے ویڈیو کے اوپر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے۔ میرا بھی وہی کہنے کا مطلب تھا، اور اگر وہ صحیح ہے پیش کیے جا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ یہ ضرور بولیے کہ یہ کتا ہمیں میت کے ٹاپک کے اوپر سکھائے گا، کیونکہ آپ وہ دلیل میں پڑھ رہے ہو۔ تو اگر وہ چیز کہی جا سکتی ہے تو آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ وہ چیز نہیں کہی جا سکتی۔ تو وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیزیں آپ کہہ بھی دیں گے شدت سے، تو شدت سے رد کرنا ایک الگ چیز ہے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا الگ چیز ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ شدت سے رد کرنا، اپنے دلائل رکھنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا، لیکن اپنے الفاظوں کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنا جو باقی علماء نے کیے، میں نے وہ مطلقاً بات کی، خاص آپ کے تعلق سے نہیں کی، بلکہ میں نے آپ کی تعریف کی کہ چلو آپ نے کتاب کھول کے پڑھا، بتایا، سمجھایا، اس پہ میں نے آپ کی تعریف بھی کی، تو اس پہ خاص آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ اگر میں نے کہا کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہمارے کچھ علماء کرتے ہیں اسٹیج سے، تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، عوام جانتی ہے، اور مجھے نام گنوانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو لے کے آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی بھی کہیں گے کہ آپ کے دل میں حسد ہے، یعنی میرے دل میں تاج الشریعہ کا حسد ہے، یہ بات آپ ابھی بھی کہیں گے۔
ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان کی کال کو ہلکا دکھایا یا ایسا ویسا کمزور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں چل رہا ہے نا، ہندو خطرے میں ہے والی جذباتی اور ایموشنل باتیں، کچھ آپ اسی طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، تاج الشریعہ کا حسد ہے، تاج الشریعہ کی ذات پہ حملہ ہو گیا۔ مطلب آپ وہی والا سینیریو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے برین واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ بندہ تاج الشریعہ کا باغی ہے، حاسد ہے، ان سے ان کا گستاخ ہے اور ان کی کال کو ہلکا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی سینیریو بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے یہ آپ کے بوئے ہوئے بیجوں کے نتیجے میں اگی ہوئی فصلوں کے کچھ نمونے ہیں جو میں نے اسکرین شاٹ پہ آپ کو پہلے دکھائے کہ لوگوں کے اخلاق کیسے ہو گئے، یا وہ کمنٹ سیکشن میں ہو یا پھر ڈی ایم میں ہو، وہ تاج الشریعہ کا مجھے گستاخ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ بیج بو دیا۔ لہٰذا میں تاج الشریعہ کا باغی ہوں یا میں نے ان کو کال کو ہلکا دکھانے کے لیے یا ان کی توہین کی نیت سے وہ مثال پیش کی تھی، اس کا فیصلہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ لہٰذا آپ زمین پہ خدا نہ بنیں، کم سے کم لوگوں کے اندر تھوڑا حسن ظن پیدا کریں، نہ کہ بدگمانی پیدا کریں۔ اور مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ اتنے قابل عالم دین بدگمانی کے اتنے شخر پر ہیں کہ 2-3 مسئلوں میں آپ کو وضاحت کروں کہ جب میں نے یہ مسئلہ پہلی بار بتایا تو میں نے یہ سامنے سے منہ سے بولا کہ یہ مسئلہ کسی تنظیم یا شخصیت کے دفاع میں نہیں ہے، یہ ایک مسئلے کے تحت ہے کہ فتاوی رضوی میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے ایک ہی چیز کی رٹ لگا لی کہ امیر دعوت اسلامی کی حمایت میں، امیر دعوت اسلامی کی حمایت میں، جب سامنے والے نے منع کر دیا وہ مسئلہ حمایت کی نیت سے نہیں ہے، وہ ایک مسئلے کے تحت ہے۔ اب آپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ 2 شخص کے درمیان کسی بات کو لے کر کوئی بات چل رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے ایسا ہے، دوسرا کہتا ہے ویسا ہے۔ جب اس میں تیسرا شخص بولے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ آپ کیا کہتے ہو، اگر وہ کوئی بھی 2 میں سے ایک جواب چنے گا تو وہ بائی ڈیفالٹ ایک کے فیور میں لگے گا، ایسا لگے گا کہ آپ نے فیور کیا ہے، جبکہ اس کی نیت فیور کی نہیں ہوگی، وہ اپنی رائے بھی رکھے گا تو وہ فیور محسوس ہوگی۔ ٹھیک ویسے ہی اگر 2 علماء کے مسئلے میں آپ اپنی رائے دو گے تو ایک کو کسی کو صحیح ٹھہراؤ گے، آپ ان کو جانتے بھی نہ ہو، فیور بھی نہ کرو، پھر بھی ایک کے جواب کو جب آپ حامی بھرو گے تو وہ آٹومیٹک فیور میں اور دوسرے کے خلاف میں محسوس ہوگا۔ لیکن جب سامنے والا خود سامنے سے منع کر رہا ہے ایسا نہیں ہے تو آپ کو اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ میں نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے کال کو ہلکا دکھایا، ان کی شان میں گستاخی کی، یہ آپ کو تو لگے گا کیونکہ جب سامنے والا مخالف ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز مخالفت کے نظریے سے وہ دیکھتا ہے تو اس کو ویسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ نہیں، میری توہین کی نیت نہیں تھی، میں نے بٹ والے مسئلے کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا۔ جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس کی نظیر ویسا ہی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسا وہ مدعا چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے مدعے میں اس نظیر کو مثال کے طور پہ پیش کرنا وہ گستاخی نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ آپ کے دل میں تاج الشریعہ کا بغض ہے، آپ نے ان کی کال کو ہلکا جتایا۔ یعنی ایک شخص سامنے سے منع کر رہا ہے کہ وہ کال ہلکا جتانے کے لیے نہیں، صرف ایک مثال کے طور پہ سوال کے پیریلل جواب کو پیش کرنے کے لیے وہ کال وہ بٹ کا لیا گیا تھا، اس کے اندر کوئی توہین والی ایسی نیت بات نہیں تھی۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغض ہے، آپ یہ مانیں گے تو بغض کا مسئلہ دل کے ساتھ ہے۔ آپ اس مہلکات میں کیسے مبتلا ہو گئے کہ جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اس کا فیصلہ آپ کر رہے ہو؟ کیا یہ آپ کی بدگمانی نہیں ہے کہ آپ سامنے والے سے کہیں کہ اس کے دل میں بغض ہے؟ اور بغض اگر باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور حکم ظاہر پہ لگتا ہے تو میں نے تو اس بات سے آلریڈی رجوع کر لیا، تو جو رجوع میں 10 دن پہلے کر چکا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو میرے مخالف ہیں، حالانکہ وہ کوئی توہین نہیں، کوئی بغض نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں بغض ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہمارے بھی اپنے ہیں، اگر کسی اپنے کو بھی مخالف کو بھی لگتا ہے کہ بھائی میری بات ہلکی سی لگ رہی ہے، توہین کی طرف جا رہی ہے، تو میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا۔ جب ایک شخص نے یہ بات کہہ لی، اس کے بعد سامنے والے کا یہ کہنا کہ نہیں ہم تو پھر بھی بغض کہیں گے، یہ کھلی بدگمانی اور کھلا بہتان ہے۔ اس لیے رسول اعظم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بے شک بعض گمانوں سے بچو کہ گمان بدگمانی جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک سامنے والے شخص نے اس بات سے رجوع ہی کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا تھا تو آئندہ نہیں ہوگا ایسا، اور نیت میری توہین کی نہیں ہے، وضاحت بھی کر دی۔ اس کے بعد آپ کا کہنا نہیں ہم تو اب بھی یہی کہیں گے کہ بغض ہے، یہ آپ کی کھلی بدگمانی ہے اور آپ کو اس سے توبہ کرنا لازم ہے اگر آپ اس بات کو تسلیم کریں تو، ورنہ آپ مہلکات کا درس اپنے شاگردوں کو کیسے دیں گے؟ کیسے آپ پڑھائیں گے حسد، غیبت، چغلی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے، بدگمانی کی ڈیفینیشن بتائیں گے، کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے تھے ہم تو حسد ہی مانیں گے، آپ کس منہ سے حسد مانیں گے اور آپ کس رائٹ سے حسد مانیں گے جب سامنے والے بندے نے کہا کہ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا اور یہ میرے دل میں کوئی حسد والی بات نہیں تھی، پھر بھی یہ کہنا ہم حسد مانیں گے، تو یہ تو کھلی بدگمانی ہے۔ تو اس کا جواب آپ دیجئے گا اگلی ویڈیو کے اندر کہ بدگمانی ہے یا نہیں ہے اور اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جواب غلط دیتا ہے اور اس کی نسبت اکابر علماء کی طرف کرتا ہے یا پھر کسی معتبر کتاب کی طرف کرتا ہے تو ایسے جواب یعنی جذبات والے تو نکل ہی جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی توہین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی پیریلل مدعے کے لیے ہی میں نے بٹ والا مسئلہ پیش کیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جواب کسی اکابر علماء یا کتاب کے اگینسٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ جذبات نکل کے آتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ان کے دفاع میں بولتے ہیں۔
मैं ये पूछना चाह रहा था कि ताजुश शरिया अलैहि रहमा के बट वाले मसले पे आपने कोई ज़्यादा कलाम नहीं किया, क्योंकि आपकी छोटी सी तहकीक पे जो मैंने बड़ी वाली तहकीक पेश की ना, उसके बाद शायद आपसे उसका जवाब नहीं बन पाया, क्योंकि आप ये कह रहे थे ताजुश शरिया अलैहि रहमा जवाज़ के कायल हैं। तो अगर अकाबिर उलमा की तरफ किताब की निस्बत दी जाए और वहाँ ऐसा ना हो तो ये उलमा का मेयार है कि वो उसका रद्द करेंगे। ठीक है, अब आप इस पैरामीटर से मुझे बट वाले मसले को ये समझाइए कि ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब बट को जायज़ समझते थे और फतावा रज़विया पढ़ने के बाद आपने कहा कि बट नाजायज़ है, बट का खाना हराम है, फतावा रज़विया पढ़ने के बाद, और फिर उसके बाद जायज़ हो गया, तो जिस वक्त फतावा रज़विया पढ़ने के बाद नाजायज़ था तो ये किताब की तरफ निस्बत नहीं थी, तो यहाँ निस्बत किताब की तरफ थी, तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मैंने आपसे यही तो बोला कि इख्तिलाफी मसले या उलमा के एक चीज़ को दो अलग अलग उलमा अलग अलग समझ रहे हैं, तो उसको कैसे डील किया जाएगा? आप आवाम को ये तो बताएं। आप सिर्फ जज्बाती बातें लेके बैठ गए, ताजुश शरिया की तौहीन हो गई, ताजुश शरिया पे हमला कर, ताजुश शरिया की शान घटा दी, ताजुश शरिया से बुग़्ज़ है, ताजुश शरिया का हासिद, और बस यही आप आवाम को जो है वो इमोशनल और जज्बाती सिर्फ बातें कर रहे हैं और टॉपिक से बिल्कुल हट के। लिहाजा ज़ात को हल्का जानने वाला मसला ही नहीं था, मसला ये था कि अगर किसी बड़े के सामने कोई सही चीज़ आती है वो अपनी गलत चीज़ से रुजू कर ले, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो मसला शान के ख़िलाफ़ नहीं है। वही बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन आप देखें आपने वो जुमला कैसा इस्तेमाल किया ताजुश शरिया अलैहि रहमा के बारे में कि 2-4 मसले किसी के इल्म में ना हो तो उसकी शान में कमी नहीं आती। अब मैं इसी को अगर ब्रेन वॉश करने के लोगों को कहूँ, यानी अगर ये मैंने बोला होता तो मुफ्ती साहब का जवाब क्या होता? वो इस तरह से कहते, किन के बारे में आपने 2-4 मसलों की बात की? ताजुश शरिया, जिनकी वो शान है उनको 2-4 मसले इल्म में नहीं होंगे, ये बात आपने कैसे कह दी? बड़े बड़े उलमा अपने मसाइल के लिए उनकी तरफ रुजू करते हैं, आपने इतनी हल्की बात कह दी कि 2-4 मसले ताजुश शरिया के इल्म में ना हो, तो अब लोगों को सुनने में कैसा लगेगा कि हाँ सही बात है। तो मतलब किसी भी सिनेरियो को किसी भी अंदाज में ढाल के पेश किया जा सकता है, लेकिन ये बात खुद मुफ्ती साहब ने कही तो बहुत मीठा लगा सबको कि ताजुश शरिया के इल्म में 2-4 मसले ना हो, शान नहीं घटेगी। और मैंने ये कहा कि फतावा रज़विया ये कोई इबारत किताब की, यानी तमाम किताबों की इबारत ए से लेकर जेड तक सारी हिफ्ज़ हों, ये ज़रूरी नहीं। तो बोल रहे हैं तौहीन, आपने ताजुश शरिया के बारे में ऐसी बात कैसे कह दी? अगर आपको लगता है फतावा रज़विया ताजुश शरिया अलैहि रहमा को हिफ्ज़ है तो आप इकरार कर लो, आपने इकरार भी तो नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूँ हिफ्ज़ नहीं है तो तौहीन हो रही है, आप इस चीज़ को हज़म ही नहीं कर पा रहे हो ना कि नहीं हिफ्ज़ नहीं है, लेकिन इकरार नहीं करेंगे कि आप हिफ्ज़ है, हिफ्ज़ नहीं है ये मानेंगे भी नहीं। तो ये तो दोहरा मयार हुआ। जो बात आप कह दो तो बहुत अच्छी है, 2-4 मसले इल्म में ना हो, अगर मैं कह देता कि 2-4 मसले ताजुश शरिया के इल्म में नहीं है तो शान नहीं घटेगी, तो आप मुझ पर अटैक करते कि 2-4 मसले इल्म में कैसे नहीं, वो तो बहुत बड़े आलिम हैं, उनके कैसे इल्म में नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो सही है। लेकिन फतावा रज़विया मैं कह रहा हूँ कि पूरी हिफ्ज़ नहीं होगी किसी को, और नहीं है तो कोई शान में कभी नहीं, तो आपको बुरा लग गया कि कैसे ये कह दिया कि इस इबारत पे नज़र नहीं, फतावा रज़विया पूरी हिफ्ज़ नहीं। तो हिफ्ज़ है तो आप इकरार क्यों नहीं कर रहे कि फतावा रज़विया पूरी हिफ्ज़ है? मैं मान लूँगा ठीक है मेरी गलती है। फिर आपने कहा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके बारे में कहा था कि आपने फतावा रज़विया से अलग अलग इबारतों को पढ़ के तोड़ जोड़ने की कोशिश की, तो इसके जवाब में आपने ये बोला कि सिकंदर वारसी ने भी यही बात की। आप उनकी वीडियो देखिए, उन्होंने भी अलग अलग जगह से इबारतों को पढ़ा है, तो जो काम उन्होंने किया वही हमने किया, तो हम गलत कैसे? तो मोहतरम मुफ्ती साहब, आपने जो अलग अलग इबारतों को पढ़ा था और उसका अपना मन मर्जी मफहूम बनाया था, मैंने उन अलग अलग इबारतों को पढ़ के वो मफहूम बताया था जो फतावा रज़विया में है। तो आपका पढ़ना और मेरे पढ़ने में फ़र्क है। आपने जो पढ़ा मैंने वही चीज़ पढ़ी ताकि मैं बताऊं कि यहाँ कहाँ आपको समझने में और मफहूम को समझने में गलती हुई, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पढ़ा था। दूसरी चीज़ ये कि इधर उधर से पढ़ना, ये वाली बात मैंने अकेले ने नहीं बोली, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब सवाल मैयत की तस्वीर का है, आप दलील जानदार की तस्वीर पे पढ़ रहे हो। तो आप जो इधर उधर से पढ़ रहे थे ना, वो आप जानदार की दलीलें पढ़ रहे थे, जिस पे आवाम भी आपको ये तंबी कर रही थी कि आप जानदार की दलीलें पढ़ रहे हो, मसला मैयत की तस्वीर का है, यानी मारे घुटना फूटे सर। तो ये मिसाल तो यहाँ पे ज़्यादा फिट होती है कि आप जो कह रहे हैं वो पब्लिक भी आपको कह रही थी, और मैंने जो पढ़ा वो आपके पढ़े हुए को समझाने के लिए पढ़ा। वरना आप मेरा दूसरा पार्ट देखें या जिसने भी देखा होगा, मैंने चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ा है और सारे सिनेरियो को पहले थ्योरिकल फिर प्रैक्टिकल बताया है। तो इसलिए मेरा पढ़ा हुआ अलग अलग से नहीं है, वो उन सेम इबारतों का पढ़ा हुआ है। और मैंने ये भी बताया कि आपने किस पैराग्राफ को पढ़ के कहाँ डंडी मारने की कोशिश की, क्या आपने उसकी वजाहत में कोई जवाब दिया? आपने जवाब में ये फतवा उठा लिया कि ये देखिए ये मुफ्ती साहब ने ऐसा बोला, ये मुफ्ती साहब ने भी यही समझा, हम तो सही समझे। अगर आपको इन फतवों के साथ जाना ही था तो आप पहले कह देते, आप पढ़ के ही नहीं दिखाते फतावा रज़विया। आपने जो पढ़ के दिखाया ना, उसमें आपने पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की। ठीक है, पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की, मैंने वही धोखा बताया था कि आपने कहाँ धोखा देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे आपने फतावा रज़विया का ये पेज पढ़ा था, पेज नंबर 588, जहाँ ये लिखा है कि इसमें शक नहीं कि तस्वीर चाहे हाफ कद की हो, यानी सीने तक हो, या चेहरे की हो, हरगिज़ मिसले शजर नहीं होती,
اور نہ ہی مثل مردہ ہوتی. تو آپ نے اس عبارت پہ بہت زور دیا. دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر ہاف فوٹو ہو, چہرے کی تصویر بھی ہو, تو وہ مثل سجر نہیں ہو سکتی, چہرے کی تصویر مثل مردہ نہیں ہو سکتی. لہٰذا چہرے کی تصویر تو جاندار ہوتی ہے. جبکہ میں نے یہ پڑھ کے یہ بتایا تھا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور یہ اعلیٰ حضرت نے کس پیراگراف کو کس سینیریو میں لکھا ہے. آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. اگر سمجھ آئی تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ صرف جذباتی باتیں لے کے بیٹھ گئے. تاج الشریعہ کی توہین, تاج الشریعہ کی ذات پہ حملہ, تاج الشریعہ کے باغی, تاج الشریعہ سے حسد. وہاں سے نکل کے تھوڑا سا فتاوی رضویہ کی عبارتوں پہ آپ بات کرتے تو اچھا رہتا. آپ نے پڑھا اور آپ نے سمجھایا کہ مسئلہ ایسے ایسے, پھر میں نے پڑھ کے سمجھایا کہ آپ نے کہاں غلطی کی. آپ کو چاہیے تھا کہ اس پر آپ جواب دیتے کہ آپ جو میری غلطی بتا رہے ہو یا غلطی نہیں ہے, جو آپ پیش کر رہے ہو ایسا نہیں ہے, ایسا ہی ہے جیسا میں سمجھاؤں, تب بات بنتی. بجائے یہ کہ آپ پبلک کو جذباتوں میں لائیں اور جذباتی باتیں کریں. پھر آپ نے یہ 2 فتوے دکھائے. ان 2 فتووں کے اندر, دونوں فتووں میں سب سے کمال کی چیز یہ ہے کہ اس میں 2 سوال ہیں اور دونوں میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال کارٹون کے تعلق سے, کارٹون بنانے کا حکم. میں تو اصل میں اس کو خدا گواہ ہے کہ میں صرف پڑھ اس لیے رہا تھا کہ میں میت پہ دلیل دیکھ سکوں, سامنے والے کی کیا دلیل ہے میں اسے پڑھ سکوں. میں کبھی بھی فتویٰ بحث کے طور پر نہیں پڑھتا. جو لوگ بھی مجھے فتویٰ بھیجتے ہیں یا جنہوں نے بھیجا ہے کہ فلاں مفتی صاحب کا بیان سنو, میں نے باقاعدہ اس کو شوق سے سنا اور پڑھا تاکہ میں دیکھوں کہ سامنے والے کی کیا دلیل ہو سکتا ہے وہ دلیل میری زیادہ قریب ہو, سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہاں میں تصویر پہ تو پہنچا بھی نہیں تھا میت کی, پہلے کارٹون کے مسئلے پہ نظر پڑی دونوں فتووں کی. تو میں سوچ رہا ہوں پہلے میں کارٹون پہ ہی بات کر لوں. یعنی لینے گئے آلو, ہاتھ آ گیا بھالو. تو پہلے آپ اس کے اوپر یہ دیکھیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اکابر ہیں, یہ غلط سمجھے یا صحیح سمجھے. اس کے اوپر جو مفتی معراج القادری صاحب ہیں, ان سے صحیح نہیں سوال ہوا. سوال یہ ہے کہ جو کارٹون فرضی ہوتے ہیں, یعنی جاندار کے نہیں ہوتے, وہ صرف بنا دیے جاتے ہیں, ان کی بڑی بڑی آنکھیں, ناک, منہ, کان بنا دیے جاتے ہیں, وہ کارٹون تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں. اور اس سوال کے اندر جو سوال لکھا ہوا ہے وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے الفاظ ہی لکھے ہوئے ہیں پورے, جس کے اندر فرضی کارٹون کا ذکر اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ مخلوق دنیا میں پائی نہیں جاتی. اس کے جواب میں جو مفتی معراج القادری صاحب نے جواب دیا وہ دیا کہ کارٹون بھی تصویر کے حکم میں ہے, اگرچہ فی الواقع اس طرح کا کوئی حیوان نظر سے نہ گزرا ہو. عموماً جتنے کارٹون بنائے جاتے ہیں ان میں ایسا سر ضرور ہوتا ہے جس کے اندر آنکھ, ناک, کان وغیرہ موجود ہو, اور حیوان زیرو کا تصور سر سے ہی ہوتا ہے بلکہ صرف چہرے سے ہوتا ہے. یعنی یہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کارٹون کے جو فرضی ہوتے ہیں, نقلی بنا دیے جاتے ہیں, ایسی مخلوق پائی نہیں جاتی. یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کارٹون بنانا حرام ہے. اسی طرح آپ نے جو دوسرا فتویٰ دکھایا, سوال سیم ہے لیکن الفاظ وہ نہیں ہے کہ جو امیر اہل سنت کے الفاظ تھے وہ نہیں ہیں. صرف سوال کرنے والے نے سیدھا سوال پوچھا کہ کارٹون تصویر ہے یا نہیں. تو اس کے جواب میں یہ مفتی صاحب محمد عارف حسین صاحب یہ کارٹون کے جواب میں 2 کیٹیگری ڈیفائن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو زیرو کی کارٹون ہے وہ کارٹون جو ہے وہ جائز نہیں ہے, بنانا حرام ہے, اور جو غیر زیرو کی کارٹون ہے جو دنیا میں مخلوق پائی نہیں جاتی وہ بنانا جائز ہے. یعنی یہاں تو سوال پورا کھل کے بھی نہیں بتایا, سائل نے صرف کارٹون کا حکم پوچھا اور ماشاءاللہ مفتی صاحب نے 2 کیٹیگری کر کے دونوں کا الگ الگ حکم جواب میں بتا دیا. اور یہاں اس فتوے کے اندر جو سائل نے پورا ایکسپلینیشن کر کے پوچھا کہ وہ فرضی کارٹون ہے, پایا نہیں جاتا, تو بھی مفتی صاحب نے مطلقاً جواب دیا کہ یہ حرام ہے. یعنی یہ دونوں فتوے کارٹون کے مسئلے میں خود ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور یہاں تو پورا سوال ہے پھر بھی جواب مطلقاً حرام ہونا ہے, یا سوال بھی ادھورا ہے پھر بھی جواب اس کے اندر جائز ہے. یعنی جو نقشے میں تھا وہ بنا ہی نہیں اور جو بنا ہے وہ نقشے میں تھا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ صحیح سمجھے یا غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے اکابر آپس میں تو پہلے ان کا اتحاد کرا لو. کارٹون کے مسئلے پہ یہ الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ کارٹون کے مسئلے پہ ایک جائز ایک ناجائز, وہی فتوے جو آپ دکھا رہے تھے. یعنی میں تو اس کو تصویر کے لیے پڑھ رہا تھا, یہ تو ہاتھ میں میرے کارٹون کا مسئلہ آ گیا, میں نے سوچا پہلے اسے پڑھ لیں. تو آپ پہلے اس کو حل کرا لیں کہ آپ کارٹون کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں. ایسی کارٹون کے جو پائی نہیں جاتی اس سے مراد غیر زیرو کی کارٹون ہے. مطلب کار کی کسی نے آنکھ, ناک, کان بنا دی, یہ فرضی ہے. حقیقت میں کار جیسی کوئی جاندار چیز نہیں ہوتی دنیا میں, کار جیسی کوئی مخلوق ایسی نہیں پائی جاتی جاندار. یعنی زیرو میں کار بنا دی, کسی نے پہاڑ کی آنکھیں بنا دی. تو یہاں اس کارٹون کا ذکر تھا, سوال میں بھی درج ہے, مفتی صاحب نے پھر بھی کہا ناجائز ہے. آپ کے مطابق یہ جواب صحیح ہے. اور میں آپ کو یہ وضاحتی بیان بھی سنا دوں دعوت اسلامی کا کہ یہ اسی کارٹون کی بات کر رہے ہیں جس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. آپ یہ مفتی صاحب کا جواب سنیے. اس کے اوپر کارٹون بنانے کا جو مسئلہ ہے وہ یوں ہے کہ ایک ہے ایسی شے کا کارٹون بنانا کہ جس طرح کی زندہ شے حقیقت میں وجود رکھتی ہے یا اس کے قریب قریب ہے, جیسے کسی جانور کا کارٹون یا کسی انسان کا کارٹون
یا کسی بچے یا بچی کی شکل و صورت والا کارٹون یا کسی پرندے کا کارٹون، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں بھی زندہ موجود ہوتی ہیں. تو ایسی ذی روح چیزوں کا کارٹون ایسا بنانا کہ جو اصل کے بالکل مطابق ہے یا قریب قریب ہے، یہ تو جائز نہیں. اور ایک یہ ہے کہ کارٹون ایسا بنایا جائے کہ جس کی مثل کوئی ذی روح موجود ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورج کی ایک تصویر ہے، اب اسی کے اندر 2 آنکھیں لگائی اور ایک لکیر لگا کے تو اس کا کارٹون بنا دیا. تو اب سورج تو اس طرح ذی روح سورج کے اندر موجود نہیں. یا درخت ہے تو درخت کے اندر بھی 2 آنکھیں لگا کے تھوڑی سی لکیر پینٹ سے دی. یعنی اس جواب سے واضح ہو گیا کہ کارٹون کے مسئلے میں تو ڈرائنگ بنانا وہ بے جان اور جو مخلوق پائی نہیں جاتی اس سے مراد وہ بے روح کی مخلوق ہے، جو کہ یہ جواب زیادہ حق کے قریب لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 کیٹیگری میں ڈیفائن کر کے جواب دیا ہے. پہلے 2 کیٹیگری کری اور اس کے اندر بتایا کہ یہ والی کہ جس سے حیات اس کا زیرو ہونا قرار دے وہ تصویر حرام ہے، اور ویسی پکچرز یا ویسی والی ڈرائنگ کہ جس کے اندر حیات جو ہے وہ زیرو کا نہیں بلکہ غیر زیرو کا قرار پائے، اس کی حیات اس کی حکایت غیر زیرو کی کرے، تو وہ جو ہے وہ تصویر نہیں ہے اور اس کا بنانا جائز ہے. تو یہ دونوں مسئلوں میں تو پہلے اتحاد نہیں ہو رہا ہے، جواب بالکل الگ ہے، سوال سیم ہے. تو پھر میت والے مسئلے میں ظاہر سی بات ہے یہ لائیو پروف ہے کہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے 2 علماء الگ الگ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یہ لائیو پروف ہے. تو اس لیے فتاوی رضویہ کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کچھ اور سمجھا، میں نے کچھ اور سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، تو اس میں اگر میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کر رہا تو توہین ہو رہی ہے اس میں. آپ ہی ہمیں اس کا جواب بھی دے دیجئے، بدگمانی کا جواب بھی دیجئے، اور یہ بھی جواب دیجئے کہ وہ تصویر جو کار اور کارٹون کی ہوتی ہے کیا وہ تصویر حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو ان دونوں میں سے پھر ایک کا ہی فتویٰ صحیح ہے، دوسرے کا فتویٰ ایک دوسرے کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل ظاہری طور سے اگینسٹ ہے. لہٰذا ان فتووں کے اوپر جو میت کی تصویر پہ اس پہ انشاءاللہ میں بعد میں، کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے تو میں بعد میں کلام کروں گا. مفتی صاحب اتنے سارے اعتراض کرتے ہیں تو ظاہر ہے جواب تو دوں گا نا، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کوئی پوچھے تو مدعا کیا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ کو آپ زیادہ سمجھے یا یہ بڑے علماء بڑے اکابر زیادہ سمجھے. یہ بات سننے میں ایموشنلی تو بہت اچھی لگتی ہے اور یہ حق کے قریب بھی لگتی ہے، لیکن 100% ایسا حق نہیں ہوتا کہ جو بڑا ہے وہ ہر مسئلے کو صحیح سمجھ لے، یا چھوٹے پر یہ مہر نہیں لگ گئی کہ چھوٹا ہمیشہ اب زندگی میں وہ غلط ہی ہوگا. یہ رول ریگولیشن آپ کے خود کے بنائے ہوئے ہیں، جو آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کے رکھ رکھا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے یہ توہین ہے، یہ بغاوت ہے، یہ باغی ہے، یہ حاسد ہے. اس کا جواب صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا. جو آپ کی فکر کے مطابق جواب ہیں ان سب کو سمجھ میں آیا، جو جواب آپ کی فکر کے مطابق نہیں ہے ان کو جواب نہیں آیا. اور مسئلہ میت کی تصویر سے زیادہ نا فوٹو کا ہے، کیونکہ آپ کو فوٹو سے اختلاف ہے، اس لیے آپ فوٹو والے جواب کو رد ہی کریں گے. تو یہ جو کارٹون کے بارے میں سوال پوچھا گیا، کیا مفتی صاحب نے صرف دعوت اسلامی کا نام دیکھ کے فتویٰ تحریر کر دیا کہ دعوت اسلامی نے ایسا کہا اچھا حرام ہے، بس اس کو یہ بھی نہیں ڈیفائن کرا سوال کو کہ کس تصویر کی بات ہو رہی ہے؟ ایسے کارٹون جیسے کاروار کی تصویریں وہ کہاں سے حرام ہو گئی؟ اور اگر یہ مفتی صاحب سمجھ گئے تھے تو یہ مفتی صاحب جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تخصص فی الفقہ کے ابھی اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے پھر یہ اس کیٹیگری کو کیسے سمجھ لیا؟ اور دونوں فتوے اشرفیہ کے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سگنیچر دونوں پہ کس کے ہیں؟ مفتی نظام الدین مصباحی صاحب کے. انہوں نے کہا یہ جواب صحیح ہے. مفتی نظام الدین مصباحی صاحب نے کہا کہ تصویر جو ہے وہ زندہ مردہ دونوں کی حرام ہے، اور یہ جواب صحیح ہے. تو مفتی نظام الدین مصباحی صاحب نے ویڈیوگرافی کے حرام ہونے پر بھی یہی قول لکھا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے، اور آپ تو ویڈیوگرافی پہ آتے ہیں، تو پھر آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ذرا بتائیے. لہٰذا آپ کو ویڈیو میں چاہیے تھا جذباتی باتوں کے علاوہ آپ فتاوی رضویہ میں وہ باتیں پڑھتے جہاں آپ نے پڑھنے میں ڈنڈی ماری اور عبارتوں کو کچھ سے کچھ اس کا مفہوم بنایا، اور آگے پیچھے سیاق و سباق کو آپ نے بیکار میں جوڑنے کی کوشش کری جس کا تعلق آپس میں تھا نہیں. آپ اس پہ کلام کرتے تو زیادہ اچھا رہتا، نہ کہ تاج الشریعہ کی ذات پہ حملے کو لے کر آپ نیکسٹ ٹائم کوئی بات کریں. اور اس سے میں آلریڈی رجوع کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو توہین لگی ہے تو بھی میں نے اس سے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے پھر بھی یہ کہا کہ ہم پھر بھی اس کو حسد ہی سمجھیں گے، تو یعنی آپ بدگمانی میں مبتلا ہیں. ذرا اس کی وضاحت بھی آپ نیکسٹ ویڈیو میں کریے گا. اس کے بعد میت کی تصویر پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ، اس سے جائیں گے نہیں. آپ اس بات کی بالکل فکر نہ کریں. اور اگر کوئی عمر میں بڑا ہے اور وہ زیادہ بہتر سمجھ گیا وہ ہمیشہ صحیح ہوگا، تو آپ اس سوال کا جواب مجھے دیجئے کہ کپڑے موڑنے کے تعلق سے جو سواٹر بازار میں موڑ کر ہی پہنا جاتا ہے، اس پہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ جواب ہے کہ اس سواٹر کو بھی نیچے سے موڑنا مکروہ ہے. جبکہ کلی منفی صاحب کا یہ جواب ہے کہ ایسا کپڑا کہ جو عرف عام میں مڑا ہوا ہوتا ہے اس میں نماز مکروہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کفے سو کے معاملے میں جو کپڑا عرف میں مڑا ہے وہ مڑا ہی رہے گا، جیسے کہ کولر. تاج الشریعہ علیہ رحمہ کولر کے مڑنے کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں، اور سواٹر کو نیچے سے فولڈ کر کے، جبکہ سواٹر فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، اس کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں. جبکہ کلی منفی صاحب جو ان کے خلیفہ بھی ہیں وہ اس کو جائز دیتے ہیں، قرار دیتے ہیں. تو اب عمر میں کون بڑا ہے
اور آپ کس کے فتوے کی تائید کریں گے سر, آپ مجھے یہ بتا دیجئے. اور دوسری ایسی ہی سیم مثال میں دوں گا کہ بٹ کے مسئلے میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ آپ کے مطابق مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتوے کو فالو کر کے بٹ کو جائز قرار دیتے ہیں, جبکہ تاج الشریعہ حرام کس کے فتوے کو سمجھ کے کہتے تھے؟ فتاوی رضویہ کو. انہوں نے خود بیان کیا کہ فتاوی رضویہ سے یہ ظاہر ہے کہ بٹ حرام ہے, اور آپ کے مطابق مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے کہ بٹ حلال. تاج الشریعہ نے مفتی اعظم ہند کے فتوے کی طرف رجوع کیا, تو چھوڑا کس کا فتویٰ؟ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا ٹیکنیکلی یہی لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چھوڑا تبھی تو مفتی اعظم ہند کا فتویٰ مانا, تو چھوٹا کون تھا بڑا کون تھا؟ آپ یہ چھوٹے بڑے کی ڈیفینیشن یہ ڈیفائن نہ کریں, شریعت کا معیار چھوٹے بڑے پہ نہیں ہوتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے یا جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اس کے حق پہ ہونے کے زیادہ چانس ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہ چھوٹا ہمیشہ غلطی پر ہی ہوگا کہ آپ توبہ کر لو, رجوع کر لو. آپ نے توبہ رجوع کی بات کری, فتاوی رضویہ پہ تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کری, تو وہ ہمیشہ چھوٹا غلطی پہ ہو, ایسا کوئی اصول نہیں ہے. لہٰذا میت کے تعلق سے جو آپ فتویٰ دکھا رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو میں بعد میں وضاحت کروں گا. پہلے آپ اس بدگمانی کا جواب دیں کہ توبہ کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ آپ کے دل میں حسد ہے. آپ پہلے اس کا جواب دیں, کیونکہ آپ ایسا لگتا ہے کہ مہلکات میں مبتلا ہیں اور کہنے سننے میں کچھ باتیں اونچ نیچ ہو گئی ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیان کرتے وقت ایسا ہو جاتا ہے. اور آپ ذرا اپنے پبلک اور عوام سے بھی کہیں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر زیادہ وکیل بننے کی یا لان تان کرنے کی کوشش نہ کریں. اتنا تو آپ بھی ویڈیو میں کچھ نہیں کہتے جتنا وہ جواب کی جلدی مچا دیتے ہیں. پھر آپ کی یہی باغی اور بغاوت اور حسد والی باتوں سے ہی وہ لوگ سیکھتے ہیں جو آگے چل کے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لڑائی اور بحث ہوتی ہے. میں نے اب تک اپنی ویڈیو میں تمام بہت نرمی لہجے اور نرم لہجے کے ساتھ ہی بات کی, اور اختلافی مسائل کیسے ڈیل کرتے ہیں میں نے وہ بتایا. میں نے کسی پہ لان تان کیا نہیں, اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ آپ مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کریں. جب ان پہ وقتوں کا جواب دیں گے ان کے دلائل کو سنیں, اور یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ اس لیے تاکہ آپ لوگ دونوں کے دلیل سن لیں, جو اختتام تک مسئلہ پہنچے وہ جان لیں. اس میں کوئی لڑائی یا آپسی ذاتی رنجش والی بات ہے نہیں, تو لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کو لڑائی کا روپ دینے کی کوشش نہ کریں. بالکل بھی میری طرف سے ایسی کوئی بھی نیت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں سامنے والے کے دلائل کو دیکھوں سنوں, لیکن مفتی صاحب نے دلائل پہ بات نہیں کری, فتاوی رضویہ پہ بات نہیں کری, صرف فتویٰ دکھایا کہ ہم بھی اس فتوے کے فیور میں ہیں. تو آپ کہہ دو کہ فتاوی رضویہ کے تعلق سے ہمیں کچھ معلوم نہیں, ہم اس فتوے کے فیور میں بات ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ اپنے دلائل پہلے فتاوی رضویہ میں دکھائیں, اور اس کے بعد یہ بدگمانی والے جواب دیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں تصویر والے اس واپس فتوے کے اوپر آؤں گا, اور فتاوی رضویہ کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا بہت شارٹ ویڈیو میں 10 منٹ کے اندر کہ فتاوی رضویہ میں کہاں لکھا ہے کہ میت کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے. اب اپنے بزنس, بلاگ اور تنظیم کی ویب سائٹ کے لیے ڈومین نیم خریدیں razvidomain.in سے, اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.